باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشی پڑھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آج اسی سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ کہا گیا ہے، اس کا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ روزے اے مومنو ایمان والو تم پہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ جو ہے اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ تقوی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ روزہ دار جو ہے اس کو متقی ہونا چاہیے، تب اس روزے کا فائدہ ہوگا، پھر اس کا کوئی ثواب ہوگا، بات چیت آگے چلے گی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے مشکات کی جلد نمبر 1902۔ کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور حرام کاموں سے نہ بچے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات وہیں آ رہی ہے تقوی کے ساتھ۔ یہ حدیث پاک میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا کافی نہیں ہے۔ سحری کر لی، افطاری کر لی، علماء دین یہ کہتے ہیں کہ روزہ تو ہو جائے گا، اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص دن میں جھوٹ بول لیتا ہے، ایسی ویسی بات کرتا ہے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو حلال چیزیں ہم روزے میں چھوڑ رہے ہیں، دوپہر کو وہ حلال چیزیں ہم نہیں کھا سکتے۔ ایک روزہ دار جو صحت مند ہو، معذوری کی حالت میں نہ ہو، وہ دوپہر کو کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا افطار تک۔ تو جو حلال چیز ہے وہ چھوڑی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اصل بات اتباع رسول ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ وہ حرام کہہ دیں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس میں بحث نہیں۔ تو رمضان میں دوپہر کا کھانا جو ہے وہ صحت مند مسلمان کے لیے حرام ہے، چاہے وہ حلال کمائی کا ہو، چاہے وہ حلال چیز ہو۔ تو جب ایک وہ کام کیا جا رہا ہے کہ آپ حلال چیز چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو چیزیں رمضان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی حرام ہے مسلمان کے لیے، مثلا جھوٹ بولنا، برے کام کرنا، وہ اگر ساتھ کر رہے ہیں تو حلال چیز جو چھوڑ رہے ہیں، جو پہلے حلال تھی اس کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو پہلے بھی حرام تھی اب بھی حرام ہے وہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ عمل جو ہے کیسا ہو؟ وہ سارا ثواب اور برکات جو فیوز ہے اس روزے کی اس کو ملیمیٹ کر دیں۔ لہذا اس لیے قرآن نے کہا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی کا متقی ہو جائے۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ متقی ہونا کیا؟ گناہ کو چھوڑتے جانا۔ سبحان اللہ۔ گناہوں کو چھوڑتے ہیں۔ جتنا کوئی شخص گناہ زیادہ چھوڑے گا اتنا وہ تقوی والا ہوگا، اتنا متقی ہو جائے۔ پھر سورۃ النازعات جو ہے
اس کی آیت نمبر 40 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی خواہشات نفس کو ترک کیا جو ناجائز ہے تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی وہی بات تقوی کی آ رہی ہے کہ نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے ڈرا اللہ سے تو اس کے لیے 2 جنتیں، سورہ رحمان میں بھی کہا گیا۔ تو اللہ سے ڈرنا ہی تقوی ہے، سبحان اللہ۔ اصل جو بات ہے۔ اب جب ایک روزہ دار ہے وہ جب تنہائی میں ہوتا ہے، اگر وہ اپنے کمرے میں ہے، اکیلا ہے، گرمی کا روزہ ہے، پیاس بھی لگی ہے، فریج میں جوس بھی پڑا ہوا ہے، دوسری چیزیں ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو وہ روزہ دار وہ جوس نہیں پیے گا، پانی نہیں پیے گا، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ تقوی کے اس معیار پہ ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا میرا روزہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو تقوی کا معیار ہے اس کو جو قائم کیا جائے گا ہر جگہ پہ، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، آگے پیچھے بھی، تو وہ تقوی کی طرف جب آدمی جائے گا تو پھر اس کے لیے جنت کی باتیں اور جنت کی خوشخبریاں ملتی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس میں جو ایک چیز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک تو روزہ ہوتا ہے سحری سے افطار، دوسرا تراویح ہوتا ہے، تو ایک کنفیوژن ہے بہت بڑا سا ایک لوگوں کے ذہن میں کہ جو روزہ رکھتا ہے اگر تراویح نہ پڑھے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو علماء دین یہ کہتے ہیں کہ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت ہے، روزہ تو ہو جائے گا لیکن تراویح چھوڑنے کا گناہ ملے گا، لہذا تراویح کا نہ پڑھنا روزے پہ افیکٹ نہیں کرے گا لیکن اس کا گناہ الگ۔ اور یہ سب سے بڑی بات جو روزے کی روح ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جب روزے کے ساتھ ہیں فضول گفتگو سے پرہیز کریں، ویسے بھی کرنی چاہیے لیکن خصوصاً اس مہینے میں جھوٹ سے پرہیز کریں، چوری سے، غیبت سے، یہ روح ہے اس روزے کی۔ اور اگر جسم میں روح نہیں ہوتی تو جسم تو وہی ہوتا ہے لیکن بے جان ہوتا ہے۔ تو اگر روح روزے کی غائب ہو جائے گی سبحان اللہ۔ بھوکا پیاسا رہنا تو اپنی جگہ ہے، وہ سارا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں بات کی ہے۔ تو اب یہ کہ یہ ایک 11 مہینے ہم تھوڑا اللہ سے دور رہتے ہیں، ویسے رہنا چاہیے لیکن یہ مہینہ خاص ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس میں کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تلاوت قرآن، نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کو وقت ملے، ورنہ فرائض ضرور ادا کیے جائیں۔ اور دوسرا یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، ریفریشر کورس ہے پورے سال کے لیے جو آگے آنے والا ہے، کہ اگر ایک مہینے میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، دوسری خرابیوں سے، تو آئندہ پھر 11 مہینے یہ جو پریکٹس ہے وہ برقرار رہے تو پھر اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ
اکثر لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. تراویح میں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. تو وہ جو ایک حدیث پاک ہے نا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ یہی بات ہے. پھر لوگ تھوڑا سا دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمیشہ یہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. تو اب یہ میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. یہ روزے کے بارے میں ہے. اس میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، یہ چیزیں میں کچھ یہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید جو ہے ان کی کتاب ہے، اس میں سے یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھول کر کھانے والا اور قے کرنے والا اگر قصداً کھا پی لے تو صرف اس روزے کی قضا ہو. یعنی اگر کسی نے روزے کے دوران بھول چوک سے کھا لیا اور پھر وہ اس میں اس کی پھر قضا ہوگی. اور پھر وہ کہتے ہیں اگر کسی غلطی سے افطار کر لیا تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں. اگر خون حلق میں چلا جائے اور محسوس ہو، یقین ہو کہ چلا گیا ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہاتے وقت یا وضو کرتے وقت پانی اگر منہ میں چلا جائے، چاہے قصداً یا ارادہ نہ بھی ہو، تو یہ لکھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا اس کی بڑی احتیاط ضروری ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ روزہ میں گرگرہ کرنا اور ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا ممنوع ہے تاکہ حلق میں چڑھائے یا حلق سے نیچے. اگر ایسی چیز نگل لی جائے جو غذا یا خوراک یا دانہ نہ ہو تو صرف قضا واجب ہوگی. مثلا اگر کسی نے کوئی سکہ نگل لیا یا کوئی ایسی چیز. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چنے کے دانے کی مقدار دانتوں میں پھنسے ہوئے گوشت کے ریشہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کوئی چیز پھنسی ہو دانتوں میں اس کو نکال کے باہر پھینکنا نہیں، اندر نہ جائے. یہ آپ کہتے ہیں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ کہتے ہیں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ دار نے زبان سے چیز چک کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی اگر کوئی عورت ہے، اس کے میاں ذرا غصے والے ہیں، نمک مرچ زیادہ کم ہو جائے تو بڑا کام خراب ہو سکتا ہے، تو وہ چک کے تو تھوک دے روزے سے تاکہ وہ نمک مرچ اس کی برابر ہو. منہ سے نکلا ہوا خون مگر تھوک سے کم، منہ سے نکلا خون مگر تھوک سے کم نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ میں تھوک نگل سکتے ہیں، بار بار تھوک آئے اس کو نگلا جا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلغم پیٹ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ میں اگر بھول کر کوئی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ پھر اس کو روزے کو رکھے. نہیں کسی نے بھول چوک میں کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ پھر یہ نہ کہ میں نے اب کھا لیا ہے تو چلو تو اس کو ٹوٹ جائے گا. تو بازو اور رگ میں جو انجیکشن لگتے ہیں ان سے بھی روزہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا.
اور خود سے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ چیزیں ریکارڈ آ رہی ہیں آپ کے پاس. اس لیے روزہ میں دانت سے اگر خون نکلے اور وہ حلق کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی احتیاط ضروری ہے. لیکن دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ خون اندر ہے. سرما لگانے اور آئینہ دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ کہتے ہیں سرما لگا دیا، آئینہ دیکھ لیا تو چلو جی، وہ اس کا بھی سر یا پورے جسم پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوتے میں غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر دوپہر کو سو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر غسل کی ضرورت پیش آئے. غسل کر یہ کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جا سکتی ہے روزے کے دوران اگر وہ اس کا وہ اندر نہ کوئی چیز جائے، جیسے مسواک کا کرتے ہیں. تو زہریلی چیزیں کی کوئی ڈسٹ جائے تو یہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو سانپ یا بچھی یا کوئی چیز یا بھیڑ وغیرہ. اور مرغی کے دورہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کہ انہوں نے لکھی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ کیا کیا مطابق. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان پہ عمل کر سکے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.